کسی کو معلوم نہیں. مجھے بتا نبی کو علم غیب تھا؟ کہا ہاں ہاں تھا. صرف تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب بریلی کے مصطفیٰ رضا کے علم غیب کا یہ حال ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا علم غیب کیسا ہوگا؟ ارے توبہ کرو گمراہی سے اور بد مذہبیت سے، وہابیت سے، اور سچے سنی بن جاؤ. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے تینوں امیر مرید بن گئے. یہ تھے ہمارے مفتی اعظم. بتائیے یہ کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ کرامت نہیں تو پھر دیکھ لیا احمد آباد میں آپ کا دورہ ہوا تھا. یہ احمد آباد گجرات میں ہے. حضور اعلیٰ حضرت بھی آ گئے اور سرکار مفتی اعظم جب آئے نا تو ایک عورت پریشان حال روتی ہوئی حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی. آپ نے فرمایا بہن سر اٹھاؤ، بولو کیا بات ہے، کیا مشکل ہے؟ کہا حضور آپ کا چہرہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جو اللہ سے کہیں گے اللہ وہ کر دے گا. آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے. آپ نے فرمایا مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا میرے شوہر کو کل پھانسی ہونے والی. کیا کہا؟ میرے شوہر کو کل پھانسی ہونے والی ہے، اے سرکار بچا لیجیے. حضور مفتی اعظم فرماتے رہے اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ کرم. یہ بہت زیادہ بولتے تھے، اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے. اور پھر آپ نے ایک تعویذ لکھا. کہا تیرا شوہر ہے؟ کہا جیل میں ہے. کہا وہاں تک تو پہنچ سکے گی؟ کہا ہاں. کہا اس کے گلے میں میرا تعویذ ڈال دے، تیرے شوہر کو پھانسی نہیں ہوگی. دیکھیے سرکار مفتی اعظم کی تعویذ کی طاقت دیکھیے گا جناب، کہ پھانسی پر لٹکنے والا باعزت بری ہو جائے. یہ تعویذ کی طاقت حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ. وہ گئی گلے میں تعویذ لٹکا دیا. دوسرا دن ہوا تو وہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ اس وقت بجلی نہیں آئی تھی تو ایک چاپ ہوتی جس کو ہم کہتے، اس کو دباتے تو فوراً اس کے گلے میں جو فندہ ہوتا نا وہ اٹھ جاتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا. حکومت کی طرف سے لائٹ جاری ہے. ارے کس نے بجلی کو گل کیا؟ وہ جو اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہے جلال. 12 محنتیں کرتا ہے مگر بجلی ہی گل ہو گئی. جب اس کو پھانسی نہ ہوئی تو جج اور مجسٹریٹ کا یہ آرڈر آ گیا، اور وہ آرڈر یہ تھا کہ اس کو باعزت بری کر دو، اس کی پھانسی کا وقت ٹل گیا. وہ تعویذ اس کے گلے میں ہے. وہ عورت اس کا ہاتھ پکڑ کر سرکار مفتی اعظم کے پاس آئی اور قدموں کو پکڑ کر کہنے لگی آپ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اللہ اللہ قربان جائیے. کعبہ کا قدم کرامت کو مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا سرتابہ قدم کرامت کو مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے. جناب بتاؤں آگے تو ذرا سنیے گا جناب. آپ بریلی شریف میں اور بریلی شریف میں کئی مہمان آئے آپ کے گھر پر. کئی مہمان آپ نے بڑی خاطر و توجہ فرمائی، مہمان نوازی کی. کچھ مہمان جب جانے لگے تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ سنو آج تم رک جاؤ اور کل چلے جانا. انہوں نے کہا حضور ہمارا تو اشد کام ہے، ضروری کام ہے، ہم تو جائیں گے. ایک مفتی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا حضور میں بھی جانا چاہتا ہوں. اور یہ وہ دور تھا، یوں سمجھیے کہ تقسیم کے بعد لوگ ہجرت کر کے پاکستان بنا رہے تھے. یہ دور تھا. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے اس دور کو دیکھا ہے. آپ نے ان سے فرمایا آج مت جانا، کل جاؤ. مفتی صاحب تو رک گئے، مفتی سعید غالباً ان کا نام تھا، وہ تو رک گئے مگر وہ لوگ نہ رکے. آپ نے فرمایا کھانا لگاؤ، اور چند آدمی تھے مگر زیادہ کا کھانا آپ نے لگایا. آواز آئی حضور اتنے آدمی ہے نہیں. کہا آ رہے ہیں نا واپس. کیا کہا آپ نے؟ آ رہے ہیں نا واپس. یہ مفتی صاحب خود اپنے آنکھوں دیکھا حال اور کان سے سنی ہوئی آوازوں کو بیان کرتے کہ آپ نے فرمایا تھا آج رک جاؤ کل جاؤ.
مگر وہ نہ رکے، وہاں گئے تو گاڑی ہی نہ ملی، یا گاڑی لیٹ ہو گئی کسی وجہ سے، وہ پیلی بھیت نہ جا سکے۔ اور جب واپس آئے تو یہاں دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے بھائیو، میں نے کیا تم سے نہ کہا تھا آج نہ جاؤ کل جاؤ؟ مفتی صاحب ہنس رہے ہیں اور فرمایا، ابھی تم وہاں سے نکلے تھے کہ یہاں تمہارا کھانا لگ گیا تھا۔ ارے کون آ کر بتا جاتا ہے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو؟ اس کو کہا جاتا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈر، اے انسان مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب سرکار مفتی اعظم دیکھتے تھے تو نور الہی سے دیکھتے تھے، سنتے تھے، نور الہی سے سنتے تھے، بولتے تھے، نور الہی سے بولتے تھے۔ کائنات میں کیا ہوتا ہے ایسے دست میں مفتی اعظم بندہ دیکھا کرتا تھا، کیونکہ شبیہ غوث اعظم تھے۔ تو غوث اعظم نے بھی تو کبھی کہا تھا، نظرت الی بلاد اللہ جمل کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں تو حکم اتصال کی طرح اللہ کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ حکم اتصال کسے کہا جاتا ہے؟ کہ پورا ہاتھ ہو، بیچ میں رائے کا چھوٹا سا دانہ رکھ دو تو پھر اس کو عربی میں حکم اتصال کہا جاتا ہے۔ جیسے ہاتھ ہوتا ہے اور چھوٹا سا رائے کا دانہ اس کے درمیان رکھ دیا جاتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، میں پورے ورلڈ کو، پوری دنیا کو، چار دانگے عالم کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں ایک رائے کا دانہ پڑا ہوا ہو۔ جناب یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ شبیہ غوث اعظم تھے۔ غوث اعظم کے فیضان کا نام مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی عطا سے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت کچھ دے دیا۔ وہ اللہ کے انوار سے مشاہدہ کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ اب ساروں اسما میں نور الہی کی طاقت کام کر رہی تھی اور اسپرٹ اور تصرفات کام کر رہے تھے۔ یہ تھے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ۔ آپ سے یہ پوچھا گیا، دیکھیے آج بھی ہم سنتے ہیں، کئی علماء اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں تو اس طرح لیتے ہیں، بہت تو زیادہ نہیں مگر کچھ ایسے لیتے ہیں، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، یا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا۔ بہت علماء کو ہم نے سنا ہے کہ زیر لگاتے ہیں، زبر نہیں لگاتے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ سے یہ پوچھا گیا، حضور آپ کے ابا حضور امام اہل سنت رضا تھے کہ رضا تھے؟ رضا تھے۔ آپ فرماتے دو لغتیں ہیں، دو ڈکشنریاں ہے، ان دو میں کہیں کہیں رضا بھی ہے، کہیں کہیں رضا بھی ہے، مگر میرے ابا رضا نہیں تھے، ان کا قلمی نسخہ میرے پاس موجود ہے، عبد المصطفیٰ احمد رضا۔ آپ نے اعلیٰ حضرت نے قلمی نسخہ اپنے ہاتھوں سے لکھا، سرکار مفتی اعظم فرماتے میرے پاس موجود ہے، وہاں زیر نہیں ہے، زبر ہے۔ جب میرے ابا حضور کا نام کسی کلام میں لو یا ویسے لو تو رضا نہ کہو، میرے ابا جان تو رضا تھے۔ فرمایا حضور یہ رضا لفظ آپ کے خاندان نے کب سے استعمال فرمایا، اختیار فرمایا؟ تو کہا یہ اہل بیت رسول اللہ کی محبت کا نام ہے۔ رضا علی جو اہل رسول تھے ان کے نام سے ہمارے خاندان میں یہ نام آیا۔ یہ نام بتا رہا ہے کہ نبی کی اولاد کی اعلیٰ حضرت کے خاندان نے کیسے تعظیم کی ہے۔ پورے خاندان میں رضا، آج بھی رضا ہی رضا ہے کہ نہیں؟ اسجد رضا، اختر رضا، مصطفیٰ خان رضا، حسام رضا، حامد رضا۔ یہ سمجھئے کہ ہر نام کے پیچھے رضا آل رسول کی محبت کا پیغام ہے اور دلیل ہے۔ حضور سے جب یہ پوچھا گیا، سرکار مفتی اعظم سے کچھ باتیں ایسی کہوں، یہ پوچھا گیا کہ لوگ اچنبے میں ہے سرکار کہ آپ کے والد گرامی کا ایک کلام ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ اس میں جو مکتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو، سکے بیٹھا دیے ہیں۔
کیا یہ داغ دہلوی کا ہے یا تحدیث نعمت کے طور پر امام احمد رضا نے لکھا؟ کیونکہ تحدیث نعمت کے طور پر آپ نے کہا ہے نا کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کوار ہے، کہ یہ وار وار سے پارے سے بہت سے اشعار ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سارے اشعار ٹھیک ہے، میرے ابا حضور نے شاعری کی دنیا میں تحدیث نعمت کے طور پر کہا تھا، مگر یہ تو داغ دہلوی کا ہے۔ حضور مفتی اعظم نے خود کہا یہ تو داغ دہلوی کا ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا میرے چچا حسن رضا شاعری کی تربیت لیتے تھے، داغ دہلوی دلی میں رہتے تھے، تو ایک دن سلام لے کر گئے، وہ سلام پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جیسے سنا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو داغ دہلوی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا حسن یہ کلام سلام کس کا ہے؟ کہا میرے بھائی احمد رضا کا ہے۔ کہا تمہارا بھائی شاعری بھی کرتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفتی ہے، باوجود اس کے شاعری بھی کرتا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا شاعری کس سے سیکھی ہے؟ کہا کسی سے نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن و حدیث سے شاعری سیکھی، وہ اپنے کلام سے نہایت محظوظ بے جا سے ہے، المنت للہ محفوظ۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ، شرائع مطہرہ کے احکام کا پاس رہے، ادب رہے، میں نے وہی لکھا جو قرآن میں۔ اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں۔ کہا کسی سے سیکھی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا میری شاعری کتنی ہے میں بھی نہیں جانتا، مگر اے حسن میری ساری شاعری کو میں صرف ایک کلمے پر آج نثار کر رہا ہوں، ایک کلمے پر آج قربان کر رہا ہوں۔ آج سرکار وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو داغ دہلوی نے کہا، انہوں نے لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جان رحمت کا جو کلمہ ہے اس پر داغ کی زندگی بھی نثار اور داغ کی شاعری بھی نثار۔ پھر کہا کوئی ایسا کلام ہو نیا تو میرے پاس، اور میرا سلام دے کر میرے پاس وہ کلام لے آنا۔ آپ نے فرمایا حضور مفتی اعظم نے سنو میرے ہم نواؤ، میرے چچا جان حضرت حسن استاذ الزمن آئے اور انہوں نے کہا سرکار ایسی ایسی بات ہے اور میں فلانے دن جانے والا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی دن ایک کلام لکھا کہ ان کی مہک نے دل کے غوچے کھلا دیے ہیں، آج اس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ اب ٹرین نکلنے والی تھی، کچھ شعر باقی رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ٹرین نکل جائے گی اگر مقطع لکھوں گا تو، گاڑی نکل جائے گی حسن اگر مقطع لکھوں گا، لوگ دلی کی گاڑی چھوٹ رہی ہے۔ تو ہوا یہ کہ بغیر مقطع ہی کا کلام لے لیا حسن نے، مقطع نہیں تھا اس میں۔ یہ کلام داغ دہلوی کے پاس آ کر سنایا، جب انہوں نے پڑھا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، آج اس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں اور خوشی سے جھومتے جا رہے ہیں۔ کون؟ داغ دہلوی۔ آج بھی دلی میں جن کا مزار ہے، داغ دہلوی بہت بڑے سنی کا نام ہی یاد رکھنا۔ جھومتے جا رہے ہیں مگر مقطع نہ پایا۔ جب مقطع نہ پایا تو داغ نے فرمایا حسن اس میں مقطع نہیں لکھا، امام احمد رضا نے کہا وہ ٹائم نہ ملا، گاڑی جو چھوٹ رہی تھی اس وجہ سے مقطع نہیں لکھا ہے۔ تو فرمایا مقطع میں لکھ دیتا ہوں، اپنے بھائی سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جب تک یہ کلام باقی رہے تو داغ کا مقطع بھی سلامت رہے۔ اور یہ تھا کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، ارے جس سمت آگے ہو سکے بیٹھا دیا ہے۔ فرمایا امام احمد رضا تیرے سلام کلام کے جان رحمت پر داغ قربان، اور داغ کی شاعری قربان۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جو پیلی بھیت تشریف لے گئے۔ کرامتیں اتنی ہے کہ ساری رات بیان کروں گا نا جناب تو کرامتیں ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ مفتی اعظم ہی کرامت کا نام ہے، اور مفتی اعظم نے جس کرامت بنا دیا اس کرامت کا نام تاج الشریعہ ہے۔ اس لیے تو حضور تاج الشریعہ نے کہا کہ مفتی اعظم کا ذرہ، ارے کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔
حضور تاج الشریعہ نے کہا پیلی بھیت میں ایک دعوت تھی، دعوت میں بڑے بڑے علماء، اور جس کے گھر دعوت ہے نا اس نے کھانا کیسے رکھا کہ انواع اقسام کا کھانا، یہ سالن الگ، وہ سالن الگ، وہ سالن الگ۔ شاید مفتی محمد اعظم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر دعوت، پیلی بھیت شریف میں رہنے والے سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خود جس کے گھر پر دعوت تھی وہ بھی بہت بڑا مفتی تھا، اور آج کے مفتیوں کی طرح نہیں کہ ایک بات یاد ہو تو دوسری پوچھنا پڑے، ایسے مفتی تو تھے نہیں، سمجھئے برجستہ جواب دینے والے مفتی۔ تو جناب اثنائے طعام میں یعنی کھانے کی حالت میں دور سالن پڑا ہوا تھا، اس میں سے ایک چمچ بھر کر مفتی اعظم کو اس مفتی نے دیا، کہا حضور یہ بھی لیجئے۔ آپ نے ان کی تسکین کے لیے اور خاطر و توضع کے لیے اس کو منہ میں لگایا، کھایا، پھر انہوں نے دوسرا سالن اٹھایا تھوڑا چمچی میں، کہا حضور اس کو بھی کھائیے۔ آپ نے فرمایا رہنے دو، کہا حضور اس کو بھی آپ ہی کے لیے بنایا، آپ نے کھایا۔ پھر تیسرا اٹھایا، کہا مفتی صاحب اب رہنے دیجئے۔ کہا کہ دسترخوان پر جتنے کھانے پڑے ہوئے ہو وہ کھانا سنت ہے نا، تھوڑا تھوڑا اس میں کھانا۔ حضور مفتی اعظم فرماتے رجوع کر، توبہ کر، کس نے کہا یہ سارا سنت؟ دیکھیے جس سے تھراتے تھے مفتی وہ مفتی اعظم تھے۔ ارے یہاں تو نہ جانے کیسے کیسے ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ مفتی اعظم بنارس جب تشریف لے گئے تھے نا تو جناب ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے سلامی پڑھی۔ سلامی کیا پڑھی؟ مصطفیٰ جانے، مگر مصطفیٰ نہیں پڑھا، پیش لگا دیا، اس نے پڑھا مصطفیٰ جانے۔ حضور مفتی اعظم فرماتے بند کرو بھائی، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھو، پیش نہ لگاؤ۔ میرے ابا حضور نے یہاں پر زبر لگایا ہے وہی پڑھو۔ اور آج کے جو پڑھنے والے وہ تو شاید میرا خیال ہے کہ مجمع میں بھی نہ پڑھ سکتے، اسٹیج کی تو بات اور ہے۔ یہ تھی مفتی اعظم۔ کہا مفتی بھائی، مفتی صاحب آپ نے کہاں پڑھا ہے، کس کتاب میں پڑھا ہے کہ دسترخوان پر جتنے انواع اقسام کے چنے ہوئے کھانے ہو اور تمام میں سے کھانا سنت ہو اور مسنون طریقہ ہو؟ فرمایا یہ سارے مفتیوں کا یہی کہنا ہے اور میرا بھی یہی کہنا ہے۔ کہا رجوع کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کبھی یہ مت کہنا۔ دیکھیے مفتیوں کی جو اصلاح کرے وہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ۔ اسی اثنا میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا حضور ایک نام رکھنا کیسا ہے؟ کہا وہ نام کیا ہے؟ کہا یہ کہ عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ۔ یہ نام کیا کوئی رکھ سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں نا، مصطفیٰ کا بندہ عبد المصطفیٰ کوئی رکھ سکتا ہے؟ تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال، اس میں آپ نے فرمایا یہ سوال میرے ابا جان سے کیا گیا تھا، یہ سوال میرے ابا جان سے کیا گیا تھا، تو اس وقت آپ نے ایک کلام ہی لکھ دیا تھا۔ وہ کلام یہ تھا کہ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا۔ آپ نے قاری امانت رسول ہدایت رسول کے شہزادے سے فرمایا حضور آپ کی آواز اچھی ہے، آج اس مجمع میں ذرا یہ کلام پڑھ دو۔ قاری امانت رسول پڑھ رہے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، ارے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خود نے پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ جھوم گئے اور جھوم کر کہنے لگے قاری صاحب میں تجھے کیسا تحفہ دوں، تحفے میں کیا دوں، اللہ اکبر قربان جائیے۔ جب بریلی شریف آئے تو انہیں اعلیٰ حضرت کا ایک جبہ اٹھا کر دیا تھا، فرمایا قاری صاحب اس جبے کو سنبھال کر رکھنا، یہ میرے ابا امام اہل سنت کا جبہ ہے۔ جب مصیبتیں آئے جبے کو سر پر رکھ کر اللہ سے دعا کرنا، جب کوئی کام نہ ہو جبے کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ حضرت قاری امانت رسول ملک حضرت رسول رحم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کاشت آتی، جب کوئی مصیبت آتی، جب مسائل میں پھنس جاتا تو